حج کے ایام قریب آتے ہی جہاں حاجیوں کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہیں ایک تعداد پریشان نظر آتی ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، مینا میں کیسے رہیں گے، خیموں میں کیسے رہیں گے، احرام پتہ نہیں کتنے دن باندھنا پڑے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ناظرین یاد رہے، حج صرف 5 ایام کا ہوتا ہے، جس میں احرام 5 دن نہیں باندھنا بلکہ میکسیمم 2.5 دن کا احرام ہوتا ہے۔ حج کے 5 دن کون کون سے ہیں وہ سنیں: 8 ذوالحجہ، 9 ذوالحجہ، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ یہ 5 دن ہیں جس میں حج کے اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں۔ 8 ذوالحجہ کو ہم نے مینا میں جانا ہے، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے ہم نے مینا میں پہنچنا ہے۔ اب 5 نمازیں ہم نے مینا میں پڑھنی ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ جب ہم نے فجر پڑھ لیں گے تو 9 کا دن شروع ہو جائے گا۔ 8 کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک ہم نے مینا میں رہنا ہے۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھنا سنت ہے۔ اب اس سے آگے چلے، اب 9 کی فجر کے بعد حج کا انتہائی اہم دن آ گیا ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، جس کے بغیر حج ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی اب وہ دن آ گیا ہے 9 ذوالحجہ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اب حاجی کو کہاں جانا ہے؟ عرفات کے میدان میں۔ یہ خاص دن ہے ناظرین، جو پورا دن حاجی کو میدان عرفات میں گزارنا ہے۔ جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا تو جتنے لوگ بھی اس میدان میں احرام کی نیت کے ساتھ موجود ہیں وہ سارے کے سارے حاجی ہو گئے۔ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی نے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر اگلے دن صبح صادق سے پہلے پہلے عرفات میں گزار لیا، وہ حاجی ہو گیا۔ ہاں، لیکن جو صبح کو چلا گیا یا ظہر کے وقت سے پہلے گیا ہے یا ظہر کے بعد بھی گیا، وہ غروب آفتاب سے پہلے باہر نہیں نکل سکتا۔ بعض اوقات دوپہر 3-4 بجے بعض خیمے والے کہتے ہیں چلو بھائی چلو مزدلفہ چلتے ہیں، تو ایسا نہیں کر سکتے۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا، اب آپ آ جائیں گے مزدلفہ۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ رات حاجی کے لیے شب قدر سے بھی افضل رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے ناظرین، بڑی مبارک رات ہے۔ مزدلفہ کی اس پتریلی زمین پر وہ مزہ آتا ہے جو مخمل و کم خواب کے نرم بستروں میں بھی نہیں۔ تو بہرحال رات یہاں گزاریں گے۔ اب 10 ذوالحجہ کی صبح آ گئی۔ پاکستان میں تو ہم 10 تاریخ کو قربانی کرتے ہیں کیونکہ یہاں عید ہوتی ہے، لیکن یہاں ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلا کام رمی کرنی ہے، شیطان کو کنکریاں مارنی ہے، پھر قربانی کرنی ہے، پھر حلق کرنا ہے۔ ترتیب سے اس کو یاد رکھیں۔ اب احرام سے ہم فارغ ہو گئے، 2.5 دن میں ہم احرام سے فارغ ہو گئے۔ اب ہم بالکل ایزی ہو گئے۔ ابھی تو 10 تاریخ کی صبح ہوئی ہے ناظرین، یا دوپہر کر لیں، اب دوپہر کر لیں کم از کم، یا اس سے کچھ زیادہ ٹائم ہو جائے گا۔ اب ہم بالکل کیا ہو گئے؟ فارغ ہو گئے۔ تھوڑی بہت پابندیاں رہ جاتی ہیں، اگر ہم طواف الزیارہ کر لیں تو یہ پابندی بھی ختم۔ اب صرف ہم نے 11 اور 12 کا دن اور اس کی رات جو ہے وہ مینا کے اندر گزارنی ہے اور رمی کرنی ہے۔ اب بس ایک واجب باقی رہ جائے گا جس کو طواف رخصت کہتے ہیں، وہ ہم جب وطن واپس جانا ہوگا تب کر لیں گے۔ تو ناظرین خلاصہ یہ ہے کہ 5 دن ہے ٹوٹل۔ پہلا دن مینا میں، دوسرا دن عرفات میں، بقیہ 3 دن بھی مینا میں گزارنے ہیں، اور 12 کی عصر کے بعد مغرب سے پہلے پہلے ہم مکہ آ سکتے ہیں۔ تو یوں دیکھا جائے تو یہ تقریباً 4.5 دن اور 4 راتیں بنتی ہیں۔